خیر مقدم ہے آپ کا آپ کی سوچ پہ۔ میں ہوں محمد اقبال۔ کبھی سنا ہے الفاظ میں محبت کی خوشبو، کبھی کسی نظم میں آیا ہے چاندنی کا احساس، کبھی سوچا ہے کہ گانوں میں جو درد، جو رومانس، جو خواب ہوتے ہیں وہ کن کے قلم سے نکلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے شاعر کی دنیا میں جس کے اشعار نے نہ صرف گیتوں کو زندہ کیا بلکہ لوگوں کے دلوں پر برسوں تک راج کیا۔ جی ہاں، آج بات ہوگی شکیل بدایونی کی، ایک شاعر، ایک خوابگر، ایک افسانہ نگار۔ شکیل بدایونی کا اصل نام تھا شکیل احمد۔ وہ 3 اگست 1916 عیسوی کو بدایوں اتر پردیش کے ایک تعلیم یافتہ اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد جمال احمد سوکتھا قادری خود بھی ادبی ذوق رکھتے تھے۔ شکیل کو بچپن ہی سے شاعری سے لگاؤ تھا۔ گھر کا ماحول مذہبی بھی تھا اور علمی بھی، جس نے ان کی شخصیت میں نرمی، تہذیب اور ادب کی روشنی گھول دی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ہی شکیل مشاعروں میں حصہ لینے لگے تھے۔ ان کے اشعار میں محبت کا ایک خاص انداز اور پاکیزگی ہوتی تھی۔ وہ اردو غزل کی روایتی راہوں پر چلتے ہوئے نئے زمانے کے جذبات بھی بیان کرتے تھے۔ مشاعروں میں جب وہ پڑھتے، محبت کے دیپک جلائے ہیں ہم نے، زمانے سے نظریں چرائی ہیں ہم نے، تو سننے والے دیر تک تالیوں سے گونجتے رہتے۔ اسی دوران انہیں ممبئی کا بلاوا ملا فلم انڈسٹری سے۔ 1944 عیسوی میں شکیل بدایونی کو فلم ساز AR کاردار اور موسیقار نوشاد علی نے پہلا موقع دیا فلم درد میں، اور شکیل نے اس فلم کے لیے جو نغمہ لکھا، افسوس کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، یہ گیت دلوں میں اتر گیا۔ یہ شروعات تھی اس طویل اور شاندار سفر کی جس نے شکیل کو اردو شاعری کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کا ناقابل فراموش نام بنا دیا۔ شکیل اور نوشاد کی جوڑی نے ایک کے بعد ایک شاہکار نغمے دیے۔ فلم مغل اعظم، بیداری، بیجو باورا اور نہ جانے کتنی فلمیں۔ شکیل کی شاعری میں محبت کا انداز نرالا تھا۔ وہ نہ ولگر تھے نہ ڈرائی۔ ان کے الفاظ میں نزاکت، شرم اور خلوص ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو، یا پھر جلتے ہیں جس کے لیے تیرے نینوں کے دیپ، وہ محبت جو ہماری ہے کہیں اور نہ ہو۔ ان اشعار میں جو سادگی اور حسن ہے وہ کم ہی شعراء میں دکھائی دیتا ہے۔ شکیل بدایونی صرف فلمی گیتوں تک محدود نہیں رہے، ان کی روحانی شاعری بھی اتنی ہی پر اثر تھی۔ انہوں نے کئی مشہور نعتیں اور حمدیں لکھیں جو آج بھی رمضان، میلاد اور شب برات کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ نعت: ہم کو بلایا ہے مدینے کے لیے، دل نے کہا ہاں یہی خوابوں کی گھڑی ہے۔ ان کی نعتوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی اور عاجزی نظر آتی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ شکیل بدایونی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں فلم فیئر ایوارڈ 3 بار ملا: 1959، 1961 اور 1962 عیسوی میں بہترین گیت نگار کے طور پر۔ ان کے نغمے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، مشرقی وسطی اور دنیا بھر میں پسند کیے گئے۔ ان کی شاعری نے زبان، مذہب اور ملک کی سرحدوں کو پار کیا۔ شکیل بدایونی ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد 20 اپریل 1970 عیسوی کو محض 53 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ذیابیطس کی بیماری نے آہستہ آہستہ کمزور کر دیا تھا، لیکن وہ جسمانی طور پر کمزور ضرور ہو گئے تھے۔ ان کے قلم کی طاقت اور جذبات کی شدت آخری لمحے تک قائم رہی۔ ان کی قبر ممبئی میں واقع ہے، لیکن ان کا نام ہر اس دل میں زندہ ہے جو محبت، وفا
اور شاعری سے عشق رکھتا ہے۔ شکیل بدایونی ہمیں یہ سکھا گئے کہ الفاظ صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دلوں کو چھونے، زخموں پر مرہم رکھنے اور رشتوں کو باندھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی عاشق اپنے محبوب سے کہے یہ کس نے چھیڑی ہے تارے وفا کہ دل بن کے رہ گیا ساجسا، تو سمجھیے وہ شکیل کے الفاظ بول رہا ہے۔ ان کے گیت آج بھی فلمی ریڈیو چینلز پر، یوٹیوب پر اور لوگوں کی زبان پر زندہ ہیں۔ شکیل بدایونی ایک شاعر کا نہیں، ایک عہد کا نام ہے۔ محبت، وفا، دعا، شکایت، شکیل کے اشعار میں سب کچھ ہے۔ وہ شاعر جو فلموں میں بھی ادب لے آیا، جس نے گیتوں کے اشعار بنا دیا اور اشعار کو دلوں کی دھڑکن۔ اگر آپ بھی شکیل بدایونی کے مداح ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، تبصرہ میں بتائیں کہ ان کا کون سا نغمہ یا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ایسے ہی دیگر ادبی ستاروں کی زندگی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ ہم صرف کہانی نہیں سناتے، ہم یادیں زندہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آداب۔